ایک آدمی کو ہونی چاہیے نا یہ کہ یار بیوی بچوں. ہمارے حضرت دنیا سے بے رغبتی, ایک بالش مکان نہیں بنایا اپنے لیے, ایک بالش زمین نہیں, لیکن حضرت کو یہ فکر تھی بھائی میرے دنیا سے جانے کے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا. تو حضرت نے آخر عمر میں گھر والوں کے لیے ایک فلیٹ خریدا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہائش اور ٹھکانہ ہونا. اگر گنجائش کسی کے پاس بہت زیادہ ہونا, بہت زیادہ کا مطلب اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں, تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ یار اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی چھوڑ دو. تو مجھے بھی فکر ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ اب پتہ ہے کیا, اور یہ ہر شریف آدمی کو فکر ہوتی ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اگر ہے گنجائش. میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں, سالے تمہارے پاس مکان کے کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور تم بحریہ ٹاؤن میں گھر کی سوچ رہے ہو, تو دنیا مسافر خانہ ہے, جس اللہ نے تمہیں کھلایا تمہارے بچوں کو بھی کھلا دے گا. لیکن اگر اضافی ہے آپ کے پاس, آپ کی گاڑی بھی ہے, آپ کے پاس پہننے کے لیے بھی اچھا ہے, کھانے پینے کے لیے بھی اچھا ہے, بچوں کی تعلیم کے لیے, پھر غریبی اڑانے کے ادھر ادھر فالتو چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی بنا دو. وہ تو حدیث میں بھی ترغیب ہے, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, اور اب لوگ بناتے بھی ہیں. لیکن پتہ ہے کیا ہوگا, جب مرد کو پتہ چل جائے گا بھائی میری بیگم کے پاس بھی طلاق کا پورا پورا حق ہے. ابھی پتہ تو ہے لیکن یہ چیز خواتین میں زیادہ پھیلی نہیں ہے, اس اور پھیلی بھی ہے تو رواج نہیں ہے اس کا. آہستہ آہستہ یہ رواج کیا ہوگا, بڑھے گا, کیونکہ میڈیا ویسے ہی طلاقیں دلوا رہا ہے. ڈرامے فلمیں خواتین کو شوہروں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہی ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنے ہی اس کے رائٹ. اس کے بعد میاں کی کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوں گی. نتیجہ کیا نکلے گا, ادھر سے اس کی بیگم نے عدالت سے جا کے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. اس کی بیوی نے عدالت سے خلا لیا, بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ. پھر آپ کا دوست وسیم, پرانا دوست, جگرا دوست آپ سے ملے گا, آپ ملے گا عید مبارک, کہہ رہی عید گئی تیل لینے. کیا ہو گیا یار؟ کہہ رہے یار میرے 3 بچے تھے, میں نے سوچ کے نا اپنی بیوی کے نام سے مکان خریدا, جیسے کہ بہت سے لوگ خریدتے ہیں, یار ہم تو جیون ساتھی ہیں, شریک حیات ہیں. یار میرا ایک دن پھڈا ہو گیا تو بیگم بھی گئی, مکان بھی گیا, بچے بھی گئے. پتہ ہے کیا ہوگا, آپ کی بیوی جتنی بھی اچھی ہوگی نا, آپ کی کانپیں ٹانگیں گی ضرور. کانپیں کیا ہوں گی؟ ٹانگیں گی. اب پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اب تک جو سوسائٹی میں کلچر چل رہا ہے نا, وہ یہ چل رہا ہے بیوی میں کے چلی گئی, لڑائی ہوئی, کوئی بات نہیں, طلاق کی چابی کس کے پاس ہے بھائی؟ تیرے پاس ہے, آج نہیں کل آ جائے گی, منا کے لے آ. اب ایسا نہیں ہوگا, اب وہ اماں کے نہیں جائے گی, ڈائریکٹ جج کے پاس جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اپنے دوست وسیم کا یہ قصہ سنو گے تو پھر آپ بولو گے یار کسی دن ذرا سا جھگڑا ہوا, آپ کو لگے گا یار میری بیگم بھی, کیونکہ خواتین تو بہت جلدی, ان کی طبیعت میں جلد بازی ہے. اگر اللہ میاں عورت کو طلاق کا حق دے دیتے نا, تو ہم سب رنڈے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ. حقیقت بتا رہا ہوں میں, حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ عورت کو غصے پہ اتنا قابو نہیں ہے جتنا مرد کو ہوتا ہے. کمزور بنایا نا اللہ تعالیٰ نے اس کو, تو دھڑ 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 طلاقیں دیتی, پھر روتی پھرتی بعد میں, دھڑ دھڑ دھڑ. ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں, بیگم یہ کیا ہوا, یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا سارا, یہ تو شکر ادا کر. مرد ہمارے پاس طلاق کے بہت کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل جتنے خاندان ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ 1% بھی نہیں ہوتے, 1% بھی نہیں. کیونکہ مرد کو جتنا غصہ آتا ہے 99% آدمی کنٹرول کرتے ہیں کہ یار یہ زبان سے نہ, کتنا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, مار کھا بھی رہے ہوتے ہیں, کوٹ بھی رہے ہوتے ہیں, بھاگ گئے, کتنے کیسے صبح شام آتے ہیں. اب آپ کہو لوگوں کے, علماء کے پاس تو بہت طلاق کے کیس آتے ہیں, لیکن اگر اوور آل ریشو نکالا جائے تو مسلمانوں میں ڈیورس کا ریشو دوسری قوموں کے نسبت سب سے کم ہے. لیکن اگر یہ ہو گیا نا تو وسیم بھائی کے حالات سن کے آپ بولو گے اچھا, تو آپ بولو گے بھائی اتنا بیگم کو فری نہ کراؤ کہ پراپرٹی دے دو. پھر آپ بولو گے بچے روکو, بچے روکو. ایسے میرے پاس کیس ہیں, ایک آدمی کی شادی ہوئی ہے, بچے ہی نہیں پیدا ہونے دے رہا, کہہ رہا 5 سال پہلے اس کو دیکھوں گا میں بیگم کو. یہ میں سچے واقعے سنا رہا ہوں کہ یار یہ رہتی بھی ہے, ایسا تو نہیں کورٹ سے خلا لے کے بھاگ جائے. یہ باہر ملک کی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں رواج ہو چکا ہے نا. میں نے کہا یار تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے, اس کا بھی کر رہا ہے. کہہ رہے کیا کروں, اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا یہ تو شیر ہو جائے گی, کیونکہ 18 سال تک کا بچے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ. کہہ رہا میں خرچہ دیتا رہوں گا, بچہ میرے کسی کام کا نہیں ہے, اور 18 سال یہ میرے خلاف ورغلا بھی سکتی ہے اس کو. یہ میں وہ واقعات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں لمبی لمبی پھینکنے کا عادی نہیں ہوں, نہ چھوٹی پھینکنے کا نہ لمبی پھینکنے کا. یہ وہ بتا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم بند کمرے میں نہیں رہتے ہیں, ہم ٹریولنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. جو مارکیٹ میں ہو رہا ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں, اور یہ آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. اللہ نہ کرے ہو, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. پھر خون کے آنسو رو گے تم کہ یار مفتی صاحب صحیح کہہ کر گئے تھے. تو میں خلا پہ کہنا چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے علماء بھی اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دیں. جس دن انہوں نے آواز اٹھائی تو میرا ٹاپک
چینج ہو جائے گا. اس طرح میں 3 طلاق پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا بشرطے کہ دوسرے حضرات اس پہ کہیں. میں 4 شادیوں پہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا. دوسرے بولنا شروع تو کریں نا, کوئی بول ہی نہیں رہا نا, تو میں کیا کروں بھائی, تو مجھے ہی اکیلے کو بولنا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ. تو آپ لوگ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی اپنی بیگموں کو پکڑ کے رکھیں آپ لوگ, صحیح ہے نا. پراپرٹی دیں بیگم کو. مجھے امید ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی بیگم نہیں بھاگے گی. لیکن آگے کیا ہوگا, میں ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جب امریکہ گئے, وہاں ان کا بیان ہوا, تو انہوں نے جب وہاں ماحول دیکھا نا کہ کیسے اسکولوں میں بچوں کو, وہ امریکہ میں اتنا خراب ماحول میرا خیال ہے نہیں ہے, یہ یورپ میں زیادہ ہے. یورپ کا سفر تھا شاید ان کا, تو مجھے کسی بندے نے بتایا, پتہ نہیں امریکہ کا تھا یورپ کا تھا, مجھے پورا یاد نہیں رہا. اس نے بتایا کہ بھائی, انہوں نے بتایا کہ دیکھو تم جو ہے نا, تمہارے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا یہاں بہت مشکل ہے, اور لیکن میں امید کرتا ہوں تمہاری موت ایمان پہ ہوگی, تم اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو گے. تم کسی زنا میں پڑ گئے, شراب میں پڑ گئے, اس کا خطرہ ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں یہ گارنٹی سے کہہ تک سکتا ہوں کہ تم مسلمان مرو گے, اتنے خراب نہیں ہوگے کہ اسلام کو چھوڑ دو. کا آگے جو تمہاری اولاد ہوگی نا, جو اس ماحول میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ گوروں کے اسکولوں میں پڑھ رہی ہے, انہی کے ساتھ رہ رہی ہے, ان کے بارے میں 50% بچوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملحد ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ آگے جو ان کی نسل ہوگی, ان کے بارے میں 100% کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کافر ہوں گے. میں نے آسٹریلیا میں یہ اب جا کے دیکھا ہے. جن لوگوں نے آسٹریلیا میں 100 سال پہلے مسجدیں بنائی تھی نا, جب وہاں مسجدیں نہیں ہوتی تھیں, مسجدوں کی بنیادیں رکھی, ان کی اولادیں کافر ہو چکی ہیں. میں ملا بھی ان کی اولادوں سے, ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں وہ. ہاں اب الحمدللہ وہاں علماء محنت کر رہے ہیں, دینی مدرسے بن رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا جو وہاں رہ رہے ہیں بھاگ کے چلے جائیں. اب تو مسلمان بھی اتنی بڑی تعداد میں ہو گئے ہیں کہ پوری کالونی ایسی ہے, لگتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ ہے. وہ آپ خود فیصلہ کریں وہاں رہنا ہے نہیں رہنا, اس میں دونوں طرح کے حالات ہیں وہاں پہ. لیکن اس وقت کے جو انہوں نے پیش گوئی کی تھی اس کے حساب سے تو بالکل ایسا ہی ہو گیا, اللہ ماشاء اللہ کسی کو اللہ نے بچایا. تو خوب سمجھ لو, یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس کے سائڈ افیکٹ آج جو ہوں گے نا, وہ 5 سے 6% ہوں گے جو آنا شروع ہو گئے. جو 5 بچوں کی بیگم نہیں خلا لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں, ابھی آنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کی اولادوں میں بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اگلی نسل میں, اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہوگی اس میں اور گوروں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, اس میں اور گوروں میں, گوروں کے ہاں بیوی اور گرل فرینڈ سیم رشتہ ہے, کوئی فرق نہیں. تو آپ کے ہاں بھی یہی ہوگا, بیوی ساس سسر, پروگرام سارا کیا ہو جائے گا, ختم. گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. اس سوسائٹی کے مثبت چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جو اتنی بڑی نیگیٹیوٹی اس سوسائٹی میں آ گئی جس سے گورا خود پریشان ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو وہ آپ کا وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا. اس لیے میں اتنا چیخ رہا ہوں. اس سلسلے میں آج میں آپ سے ملاقات